بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جی آج میں آئی ہوں گیگا مال میں، اور یہاں میں نے ایک شاپ نظر آئی ہے، ریڈر پوائنٹ کے نام سے یہ شاپ ہے گیگا مال میں۔ تو میری یہاں نظر پڑی تو مجھے یہاں چیزیں بہت پسند آئی، بہت اچھی تھی۔ تو میں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نا بچوں کے اسٹیشنری کا سامان بہت زیادہ تھا، لنچ باکس اور ان کی بوٹلز وغیرہ، اسٹف ٹوائز وغیرہ، لرننگ کی جو چیزیں ہیں، اسٹوری بکس وغیرہ بھی نا یہاں پہ تھی۔ تو پہلے تو بچے جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ان کی چھوٹی سی نا مطلب ٹوائز وغیرہ دیکھ کی شاپ دیکھ کے، چھوٹی شاپ ہوتی تھی نا، میں فوراً وہاں پہ چلی جاتی تھی کہ نہیں بچوں کے لیے میں نے ٹوائز لینے ہیں۔ لیکن اب بڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے، دونوں اسکول جانے والے ہو گئے، تو اب جب بھی کوئی اسٹیشنری کی چیزیں وغیرہ یا ان کی کوئی لرننگ ٹوائز وغیرہ مجھے نظر آتا ہے نا، تو میں اس شاپ پہ ضرور وزٹ کرتی ہوں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گی کہ کیا کیا ہے یہاں پر۔ تو پہلے تو ان کے دو بورڈ میں لگا ہوا تھا کہ 100 روپیز اور 50 روپیز کی پرائز ہے ان سب چیزوں کی، جو میں دکھا رہی ہوں ابھی سامنے، تو صرف اس میں تھی۔ لیکن اندر گئی تو میں وہاں پہ بہت اچھی انٹرسٹنگ چیزیں بھی تھیں، نو ڈاؤٹ تھوڑی سی ایکسپینسو تھی، مگر یہ کہ بہت اچھی چیزیں تھیں۔ تو کیا کہتے ہیں، پھر میں نے یہ اس سال کی اسٹوری بکس وغیرہ اور باقی ساری چیزیں تھوڑی سی سرچ کی کہ کیا کیا ہے یہاں پر اور کیا نیا ہے اس میں۔ تو میں جو دیکھی جب میں نے پرائز وغیرہ، تو مجھے تو تھوڑی ایکسپینسو بھی لگی، تو میں اس کو بھی سوچتی ہوں کہ اب بچوں کی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، اسٹیشنری کا سامان لیتے ہیں، ریسنٹلی بچوں کے اسکول وغیرہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو میں کہتی ہوں اتنی مہنگائی کا دور ہے، تو ہم جو ہمارے پیرنٹس تھے نا، تو پہلے تو زمانے میں تو 4 لوگوں کے بچے ہوتے تھے، تو چھوٹی فیملی ہوتی تھی، ان کو کہتے تھے چھوٹی فیملی ہے، 4 بچے ہیں، تو 7 8 10 بچے ہیں، اور سب کو پیرنٹس پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ہر کام ان کا پورا کر رہے ہیں۔ تو آج کل کو اتنا مہنگائی کا دور ہو گیا ہے کہ 2 بچے پالنا بھی نا، کیونکہ عام اسکول میں بھی آپ اگر بہت کم اسکول میں بھی کرواتے ہیں، کیونکہ گلی محلے میں بھی اسکول ہیں آپ کے کھل گئے ہیں، تو وہ بھی اتنی زیادہ ان کی فیسیں وغیرہ اتنی چیزیں ہو گئی ہیں، اوپر سے اسٹیشنری کا سامان وغیرہ۔ تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، بڑی ہمت ہے ہمارے پیرنٹس کی کہ جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے سے ہماری تربیت کی اور ہمیں پڑھایا لکھایا بھی، اور ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ بھئی کیا مطلب ان پہ برڈن پڑ رہا ہے یا کیا مشکلات ان کو فیس کرنی پڑی ہیں ان سب میں۔ تو اس حوالے سے نا میں بڑی اب آج کے دور میں میں آپ کو سب کو بلکہ مشورہ دوں گی کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ نا آپ نے ہنر بھی لازمی سکھانا ہے۔ میں کبھی ابھی اس کی اشال کی اور ابراہیم کی چیزیں وغیرہ بھی لیتی ہوں نا، تو مجھے سب سے زیادہ ان کے پڑھا رہی ہوتی ہوں، لکھا رہی ہوتی ہوں، سب کچھ یاد کروا بھی رہتی ہوں۔ ٹیچرس وغیرہ کو بھی سب سے زیادہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو کہتی ہیں کہ ان کا کانفیڈنٹ لیول تھوڑا اپ کرے، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ یہ ایسی سیکھ لیں کہ یہ آگے جا کے نا ان کو ارننگ کا سورس بن سکے، کوئی ہنر سیکھ لیں نا، کوئی بھی ایسی اسکل جو آگے، کیونکہ صرف پڑھائی جو ہے نا، اب آج کے دور میں صرف آپ پڑھائی سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ پاکستان میں تو اب لوگ، میں نے خود آپ لوگوں نے سرچ کیا ہوگا کہ ایم اے کیے ہوئے، ڈگری اور PhD کیے ہوئے، اور کوئی فرائز کی ریڈی لگا رہا ہے، چپس لگا رہے ہیں، کسی نے جو ہے وہ مطلب آپ کو اپنا کاروبار جو ہے نا کرنا ہی پڑ رہا ہے لازمی۔ تو میں کہتی ہوں ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ نا بچوں کو آپ شروع سے ہی ایج میں نا ان کو ہنر جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیں کہ وہ ان کے آگے جا کے کام آئے گا۔ تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے جیسے ابھی لاسٹ ٹائم شرازی ولیج ولاگ بڑا آج کل ٹرینڈ پہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو چھوٹا سا بچہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے چھوٹی سی بچوں کو، آپ نے یہ جو یوٹیوب بنتے ہیں ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی اسکل ہے، ایکسٹرا اسکل ہے، یہ ہم لوگوں نے اب اسٹارٹ کیا۔ پاکستان میں اب زیادہ یوٹیوب لوگ چینلز بنا رہے ہیں، لیکن یہ انڈیا میں اور باقی ہمارے کنٹریز میں اتنی زیادہ، انڈیا میں تو خاص طور پہ یوٹیوب کے اتنے چینلز بنے ہوئے ہیں، لوگ اتنا یوٹیوب یوز کرتے ہیں اور اسے ارننگ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ بات کہ آپ پڑھائی لکھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اسکل جو ہے وہ کر لیں۔ پڑھائی بھی بہت ضروری ہے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ نا آپ نے اسکل لازمی سیکھنی ہے، کیونکہ اب جیسے بھی دیکھ لیں، کوئی بڑا ہی ہے یا پھر کوئی جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہے، کوئی اپنا بزنس کسی نے بھی کیا ہے نا، سب سے زیادہ ارن وہی کر رہے ہیں۔ بے شک بھی یہ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کی ارننگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے بچوں کی پڑھائی پہ بھی توجہ دے رہے ہیں کہ بھئی وہ گروم کریں، ان کو تعلیم بھی حاصل ہو، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اسکل بھی سکھائیں، کیونکہ ہماری جو معاشرتی تعلیم ہے نا، ہمیں بزدل بنا دیتی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ بہت تلخ حقیقت ہے، تعلیم آپ کو بزدل نہیں، کم ہمت بھی بنا دیتی ہے۔ ہماری وائٹ کلر جاب کا فرسودہ قانون فاقے تو کروا دیتا ہے، مگر اتنا ہمیں حوصلہ نہیں دیتا کہ ہم 14 یا 16 جماعتیں پاس کر کے نا کوئی بڑھئی یا کارپینٹر، الیکٹریشین یا پلمبر کا کام سیکھ لیں۔ ہمیں بس یہی ڈر ہوتا ہے کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، یہی سوچ کے نا، یہی سوچ ہمیں پھر آگے یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ جبکہ دیکھا جائے تو فی زمانہ 10 میں سے 8 گھروں میں انہی کی ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ بے شک یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر ہنر مند ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جادو ہوتا ہے۔ درزی ہو یا روزمرہ سبزی، گروسری یا اسکول، آفس، پک اینڈ ڈراپ کام، ہر ایک سونے کے مول ہے آج کل۔
یہ سب وہی کمانے کے طریقے ہیں جو ہمارا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے ملک سے باہر جا کے خوشی کر لیتا ہے، مگر اپنے ملک میں بھی کرتے جو ہے نا معاشی کی فسودہ سوچ سے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل زندگی کی لازمی تیار کریں۔ ہم ماں باپ تو اپنا پورا وقت کر کے چلے جائیں گے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، دنیا ان کا بہت برا اثر کرے گی۔ اپنے طور پہ ہم نے ان کو تعلیم دلوا دی، تربیت بھی کر دی ہے وہ، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو معاشرے میں موو کرنا نہیں سکھائیں گے، بزنس کرنا نہیں سکھائیں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر نہیں سکھائیں گے، تو وہ جو ہے وہ ان کی تعلیم پھر کام نہیں کہیں آئے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے آج کل تو میں خود بھی سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ کسی نے PhD کیا ہوا، کسی نے یہ کیا ہوا، اور کس نے نا مطلب ریڑھی لگا رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، مطلب محنت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہی ہوگا کہ اگر آپ کے بچے نے تعلیم بھی ماشاءاللہ اچھا حاصل کر لی اور ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ لیا، تو پھر ان کا جو کانفیڈنٹ لیول ہے، ان کا جو ارننگ چھوٹی عمر سے اگر وہ کمانا شروع کر دیں گے تو لائف جو ہے وہ ایک دم سے بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ چھوٹی عمر سے ہی بچوں پہ ابھی ان کی دیکھ لیں ان کی کیا مطلب انٹرسٹ کیسا ہے، کلرنگ کر رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو آگے جا کے اگر ان کا انٹرسٹ اس چیز میں زیادہ ہے تو اس کو آپ اپنا ان کی جو اسکل ہے انہینس کریں۔ کچھ بچوں میں پتہ لگ جاتی ہے بولنے کی، ان کی کانفیڈنٹ لیول کیسا ہے، رائٹنگ وغیرہ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی کوڈنگ وغیرہ سکھا دیں، گیمز وغیرہ میں یا پھر کوئی پزلز وغیرہ۔ ابھی اتنی چھوٹی عمر میں تو آپ یہی بچوں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ایسا ان کا انٹرسٹ دیکھ کے نا ان کو ایسی چیز میں ڈالیں کہ وہ ایزیلی کوئی اچھا سا ہنر سیکھ لیں، تو ان کو بڑا کام آئے گا۔ اور بوائز کے لیے تو ہوتا ہی انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے ان کو اسکل وغیرہ سے، گرلس کے لیے بھی نا ایک تو میں کہتی ہوں کہ بچیوں کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ آپ نا انڈیپینڈنٹ ہوں فائنینشلی کسی پہ، چاہے وہ آپ کے فادر ہوں، بھائی ہوں آپ کے، یا ہسبینڈ ہو، آگے جا کے نا آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے کسی پہ اپنی ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کہ بھئی ہم یہاں سے اب پیسے مجھے ملیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ فائنینشلی جو انڈیپینڈنس ہوتی ہے نا تو وہ ان کا کانفیڈنٹ لیول بھی اچھا بڑا ہوتا ہے، اور اس طرح ان کو کوئی دبا بھی نہیں سکتا۔ خاص طور پہ ایک عورت کو جو ہے وہ اگر وہ فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہونا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی کچھ بھی میرے ساتھ کر لے میں خود بھی اکیلے سروائیو کر سکتی ہوں، تو وہ ذرا ضروری ہے۔ آج کل تو ویسے جینڈر ڈسکرمنیشن ہونا ہی نہیں ہوتا، سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لیکن جیسے بات ہے معاشرے جو ہے وہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی چینج نہیں ہوتا، شروع سے لے کر نا اب تک یہیں پہ بہت زیادہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ نہیں یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اس نے یہ کرنا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ مگر عورت کو جو ہے نا میں پھر بھی کہوں گی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اب جا کے اب ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ ٹک ٹاک پہ اتنے لڑکیاں ہیں، یوٹیوب پہ اتنی گرلز ہیں کہ بھئی وہ خود سے جو ہے وہ اپنا چھوٹا اسمال بزنس سے اسٹارٹ کیا اور اسٹرگل کی تھوڑی سی، اور اچھی ارننگ جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بتا بھی رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو کسی ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا کے، یوٹیوب پہ اکاؤنٹ بنا کے بتا بھی رہی ہیں کہ ہم ایسے جو ہے وہ ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا، اور باقی سب کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا پوائنٹ ہے، آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہاں جو میں یہ چیک کر رہی ہوں ٹیبز وغیرہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو ڈفرینٹ پرائز دیکھیں آپ کہیں نا، آپ اکثر مجھے ولاگ میں موسٹلی لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پرائز نہیں بتائی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو میں یہاں وزٹ کرنے آئی ہوں نا، اور مجھے جو چیز پسند آ رہی ہے میں اس کی پرائز پوچھ رہی ہوں، تو ہر چیز کی نا ایک ایک پرائز ڈفرینٹ ہے، وہ پھر میں دکاندار کا دماغ نہیں کھا سکتی اٹھا کے کہ اس کی کیا ہے، اس کی کیا۔ اب یہاں بکس پڑھی ہوئی ہیں، کلرنگز وغیرہ بکس پڑھی ہیں، چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، سب کی جو ہے وہ پرائز ڈفرینٹ ہے۔ یہ جو بکس ہے، یہ کلرنگ بک ہے، یہ 290 کی تھی، 300 کی سمجھ لیں، اور یہ اسٹڈی بکس بھی تھی، رجسٹرز وغیرہ تھے، اسٹف ٹوائز جو تھے نا وہ 3400 کے، 500 کے، 3400 کے، سوری 500 کا تو کوئی نہیں تھا، 5000 وغیرہ کے۔ لیکن سائٹ پہ مجھے نا یہاں کی چینز جو ہے وہ نظر آئی، تو یہ جو ہے وہ 300 کی ایک کی چین دے رہے تھے آپ کو نا، ہر اس کی ملے گی۔ یہاں پہ پاک مورنامنٹ بنا ہوا ہے، آرمی کی چینز ہیں، یہ بالز ہیں، یہ جو ہے وہ 400 کی ایک مل رہی تھی، اور ڈالز والی کی چینز بھی، لیکن سب سے اچھی جو نا مجھے یہ پسند آئی کہ اس میں آرمی والے بھی تھے، ایموجیز بنے ہوئے تھے، برقع ایونچر بنا تھا۔ میں نے سے پوچھا کہ مجھے عمران خان کی کی چینز وغیرہ ہیں وہ دکھا دیں، تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی مگر وہ سامنے ہی ٹنگی ہوئی تھی، تو ہر کی چین جو ہے وہ ڈفرینٹ پرائس نہیں تھی، سب کی جو ہے وہ 300 جو ہے ان کی کچن کی پرائس تھی۔ بچوں کے لیے بھی لگی ہوئی ہیں اسپائڈر مین والی۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرا چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو میری پسند آئے تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ یہ مجھے نظر آ گیا عمران خان کی ایک کی چین، تو میں یہ ڈھونڈ رہی تھی، انہوں نے بتا دیا، سب کی چین کی پرائز جو ہے وہ ڈفرینٹ تھی۔
تو میری بات سے آپ ایگری کرتے ہیں تو ضرور آپ کو بہت آگے جا کے فیوچر میں آپ کو اور آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کام آئے گی یہ چیز کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے ہنر بھی سکھانا ہے کیونکہ اس سے بچوں میں کانفیڈنٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں وہ اچھے سے سروائیو کر پائیں گے. تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.